السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، اور شاید سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک یہ خبریں پہنچ بھی چکی ہوں گی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد ٹولے نے ایک مقدمہ دائر کیا ہے، اور اس مقدمے میں ان کا یہ موقف ہے کہ جو لندن میں پراپرٹیز ہیں بانی متحدہ کے پاس، جس میں وہ رہائش پذیر ہیں، یا جس میں سیکریٹریٹ بنائے گئے ہیں، یا جس میں متحدہ قومی موومنٹ کا برسہ برس سے گزشتہ 30 سالوں سے کام ہو رہا ہے، وہ تمام پراپرٹیز ہمارے حوالے کی جائیں، کیونکہ 22 اگست 2016 کے بعد جب بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو مائنس کیا گیا تھا تو ان کا پارٹی سے MKM سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ اگرچہ اسی ٹولے نے بہادر آباد ٹولے نے 2018 کے جو انتخابات تھے ان انتخابات میں حصہ لیا تھا، اور ان انتخابات میں جس میں انہوں نے 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں پر فتح حاصل کی تھی، اور کچھ صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں پر بھی وہ کامیاب ہوئے تھے، ان تمام سیٹوں میں کامیابی کا جو عنصر تھا، جو اہم کردار تھا، وہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے نام پر ملتے رہے۔ یہ جو اس وقت بہادر آباد ٹولہ ہے، ان میں آپ بتا دیں کہ کون سی کس حیثیت کے مالک ہیں لوگ۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ غریب بستیوں سے، مضافاتی بستیوں سے اٹھ کر آنے والے یہ لوگ، جن کے پاس چپلیں بھی نہیں ہوتی تھی، اپنے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، مہاجر قوم کے چندے پر کپڑے پہنتے تھے، چپلیں پہنا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب بانی متحدہ الطاف حسین نے انہیں پارلیمنٹ میں پہنچایا تو آج پھر یہ ڈیفنس اور کلفٹن کے بنگلوں میں قیام پذیر ہے۔ تو یہ میں کئی مرتبہ اس چیز کو دہرا چکا ہوں۔ تو آج وہ تمام لوگ اس پراپرٹی کے دعوے دار ہیں جو عوام کے چندے سے لندن میں خریدی گئی تھیں، اور اس میں تمام مہاجر قوم کے مستقبل کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ سیکریٹریٹ بنا ہوا تھا، بانی متحدہ کی اپنی رہائش گاہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس پراپرٹی کے یہ دعوے دار ہیں۔ اب دعویٰ کرنے میں جو مین کردار ہے وہ ہے امین الحق صاحب کا۔ یہ وہ امین الحق صاحب ہیں جنہوں نے 1992 کے آپریشن میں پوری قوم کے خلاف آپریشن کروایا تھا، اور سینکڑوں نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کروانے میں اس شخص کا بڑا کردار تھا، اور 16 سال تک اس شخص کی 9-0 پر پابندی تھی۔ 16 سال کے بعد مختلف ہیلے بہانوں سے معافیاں تلافیاں کر کے یہ دوبارہ پارٹی میں شامل ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے آج تک پھر کئی مرتبہ بانی متحدہ نے انہیں پارلیمنٹ کا ممبر بھی بنوایا۔ تو امین الحق صاحب جو ہیں وہ لندن میں عدالت میں اپنے اس بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے سامنے بیٹھ کر یہ دعویٰ دائر کر چکے ہیں، اور اب آرگومنٹ بھی ہوں گے اس عدالت میں۔ اس بانی متحدہ کے سامنے وہ بیٹھ کر یہ دعویٰ دائر کریں گے، جنہیں یہ تمام اس سمیت تمام جو ٹولہ ہے بہادر آباد ٹولہ، اپنا روحانی باپ، اپنا قائد اور اپنا پیر و مرشد کہا کرتے تھے۔ ان کی تصویریں اپنی جیبوں میں رکھا کرتے تھے۔ کے خلاف یہ تمام لوگ لندن کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ دائر کر رہے ہیں کہ یہ جو عوام کے چندوں سے لی ہوئی پراپرٹی ہے، اس کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اب انہوں نے جو کلیم داخل کیا اس میں کہا گیا ہے کہ یا تو ان پراپرٹی کو سیل کیا جائے گا، یا ان کے کرائے سے غریب لوگوں کی امداد کی جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں اس ٹولے سے کہ گزشتہ 4 سالوں سے آپ اقتدار میں ہیں، کتنے غریبوں کی آپ نے مدد کی، کتنے لوگوں کو نوکریاں لے کے دی، کتنے شہداؤں کے گھروں کے راشن آپ نے گھروں پر راشن پہنچایا، اور کتنے جو تھے مسنگ پرسن جن کے لیے الطاف حسین لندن سے بیٹھ کر اپنی ہر تقریر میں ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے اب تک رہا کروایا۔ بلکہ وہ جو پٹیشن دائر کی گئی تھی مسنگ پرسنز کے لیے،
وہ ہماری معزز عدالت کے معزز جج صاحبان نے اس لیے اٹھا کر پھینک دی کہ اس کی کوئی پیروی کرنے والا نہیں تھا۔ یہ جو دعوے دار ہیں مہاجر قوم کے، ان لوگوں نے اس پٹیشن کی پیروی تک نہیں کی، اور اس پٹیشن کو ہمارے جج صاحبان نے اس لیے اٹھا کر پھینک دیا کہ اس کی پیشی پر کوئی حاضر نہیں ہوتا تھا، جبکہ اتنے بڑے بڑے وکلا اور اتنا سرمایہ ہونے کے باوجود بھی ان شہداؤں کے لیے، ان اسیر کارکنان کے لیے تاحال یہ کچھ نہیں کر سکے۔ اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پراپرٹی ہمارے حوالے کی جائے تاکہ ہم اس پراپرٹی کے ذریعے غریبوں کی مدد کر سکیں۔ بانی متحدہ کے خلاف جو پٹیشن دائر کی گئی ہے پراپرٹی حوالگی کے حوالے سے، اس کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں امین الحق صاحب۔ یہ امین الحق صاحب وہ ہیں، شاید میں ذکر بھی کر چکا ہوں، کہ جنہوں نے 1992 میں مہاجروں کے خلاف ایک بڑا آپریشن کروایا تھا، جس میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے تھے، اور ان پر پابندی عائد تھی 16 سال تک، اور 16 سال کے بعد یہ معافی لے کر دوبارہ متحدہ قومی مہم میں شامل ہوئے تھے۔ یہ لندن میں موجود ہوں گے، اور بانی متحدہ الطاف حسین کے سامنے عدالت میں بیٹھ کر اپنے روحانی باپ، اپنے پیر و مرشد اور اپنے قائد کے خلاف بیانات دیں گے، اور کس ڈٹائی سے دیں گے یہ تو وہاں لوگ موجود جو لوگ ہوں گے وہ بھی دیکھ سکیں گے، اور جو بانی متحدہ کے ساتھی ہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ سابق میئر کراچی فاروق ستار، وسیم اکرم سابق میئر کراچی، وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، مختلف اوقات میں مشیر بھی رہے ہیں۔ فاروق ستار صاحب پارلیمنٹ کے مختلف اوقات میں ممبر بھی رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کراچی میں بیٹھ کر ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے بیانات قلم بند کرائیں گے اپنے روحانی باپ الطاف حسین کے خلاف، اپنے پیر و مرشد الطاف حسین کے خلاف، اپنے قائد الطاف حسین کے خلاف۔ اس کے علاوہ جو چوتھا کردار ہے وہ فیصل سبزواری، جو اپنے بھائی، اپنے چچا کی شہادت کو آج تک کیش کرا رہے ہیں مہاجر نام پر، اور کئی مرتبہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں۔ آج وہ پورٹ شپنگ کے منسٹر ہیں۔ 2018 کے جو انتخابات تھے ان میں وہ جو ہے وہ ان کی جماعت جیتی تھی، پھر اس کے بعد انہی جو ممبران نے جو 2018 کے انتخابات میں الطاف حسین کے نام پر جو اراکین اسمبلی صوبائی اسمبلی ممبر بنے تھے، انہی لوگوں نے انہیں سینیٹر منتخب کیا، اور ان کے ووٹوں سے سینیٹر بن کر اب وفاقی وزیر ہیں۔ تو ان کا ماضی کچھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے چچا شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ آج تک ان چچا کو کیش کراتے آ رہے ہیں، اور خود ان کے والد محترم جو تھے وہ لیکسن ٹوبیکو کمپنی میں ایک معمولی ملازم تھے، اور سکھر کی گلی کوچوں میں سگریٹ بیچ کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اور یہ فیصل سبزواری ان کے ساتھ جس طرح سے گدھے کے ساتھ پخ ہوتی ہے نا، چھوٹا گدھا اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، پخ کے طور پر یہ ان کے ساتھ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جو سب کو پتہ ہے، پوری متحدہ کو پتہ ہے۔ تو ان لوگوں کا وہ کردار ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو لندن میں انور عالم صاحب ہیں، طارق میر صاحب ہیں، اور نصرت صاحب ہیں، ان کے متعلق بھی سب کو پتہ ہے کہ ساری زندگی اپنے پیر و مرشد، اپنے قائد اور بانی متحدہ اور کیا کیا وہ نہیں کہا کرتے تھے انہیں، اور ساری زندگی لندن میں بیٹھ کر ان کے توسط سے کارکنان کے ٹکڑوں پر پڑنے والے وہ شخص بھی آج الطاف حسین کے خلاف صف آ رہے ہیں، اور ان پراپرٹی کے دعوے داروں میں شامل ہیں جس کا دعویٰ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد دائر کر رہی ہے۔ اگرچہ ان لوگوں میں، تمام لوگوں میں اختلافات ہیں، کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ وسیم اختر فاروق ستار کو کسی صورت بھی بہادر آباد ایم کیو ایم میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہادر آباد والے نصرت صاحب کو کسی طرح سے ایم کیو ایم میں لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک دوسرے میں اتنے سخت اختلافات ہیں، اور اس قدر ایک دوسرے کو جو ہے وہ جن جن کلمات سے نوازتے ہیں وہ تمام کارکنان کو پتہ ہے۔ لیکن بانی متحدہ کے خلاف اس لیے یہ جمع ہو گئے ایک پلیٹ فارم پر
یا کن لوگوں نے ان کو جمع کیا ہے، وہ کون سی طاقتیں ہیں، اس کا بھی کچھ عرصے کے بعد پتہ لگ جائے گا۔ محض بانی متحدہ الطاف حسین کی دشمنی میں یہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، نہیں تو ایک دوسرے کے خلاف جس طرح سے ان کے اختلافات ہیں اور جس طرح سے ایک دوسرے کو یہ الفاظ سے نوازتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ آج یہ سب لوگ اپنے پیر و مرشد اور اپنے قائد کے خلاف جمع ہو کر اس نمک حرامی کا کردار ادا کر رہے ہیں جو لوگ عموماً جو میر جعفر اور میر صادق کے دور میں جس طرح سے میر صادق اور میر جعفر کی مثال دی جاتی رہی ہے ماضی میں، اب ان کے کردار کے بعد کم از کم مہاجروں میں اردو بولنے والوں میں لوگ میر صادق اور میر جعفر کو بھول جائیں گے، اور جب غداروں کی مثالیں دی جائیں گی تو اس میں وسیم اختر، فاروق ستار، فیصل سبزواری اور امین الحق جیسے لوگوں کی مثالیں دی جائیں گی مستقبل میں، چونکہ میر جعفر اور میر صادق سے بڑا کردار ان لوگوں کا ہے اپنے بانی متحدہ کے خلاف، جو ان کے جو بیانات اور جو محض پراپرٹی کی خاطر یہ جو ادا کر رہے ہیں، ان کا مستقبل اور ان کی سیاست جو تھی وہ بانی متحدہ کے حوالے سے تھی، انہی کی وجہ سے سب کچھ تھے یہ۔ آج جس طرح سے اس کے خلاف یہ کھڑے ہو گئے اور جس طرح سے ان کو کورٹوں میں گھسیٹ رہے ہیں، تو یہ مستقبل میں ہماری جو نئی نسل ہے وہ میر جعفر اور میر صادق کو بھول کر ان کی مثالیں دیا کرے گی۔ تو اب میں جو ہماری نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بھی میں کچھ ان سے بھی عرض کروں گا، کیونکہ قمر باجوہ صاحب نے اپنی آخری تقریر میں فرمایا ہے کہ فوج جو ہے اب وہ نیوٹرل کا کردار ادا کرے گی اور سیاست میں اس کا جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہوگا۔ تو میں پھر یہ عرض کروں گا اپنے نئی آنے والی اسٹیبلشمنٹ سے کہ اس کا پتہ اس وقت چلے گا کہ جب آپ لوگوں پر یہ اعتماد ہوگا کہ واقعی آپ نیوٹرل کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اعتماد اس وقت ہوگا جب آپ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے۔ میرا مقصد جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بانی متحدہ الطاف حسین جو ہیں وہ 7 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ 2000 کا جو مینڈیٹ تھا، 2018 کا جو مینڈیٹ تھا وہ الطاف حسین کی وجہ سے تھا، اور اس میں 14 سیٹیں جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے جیت کر تحریک انصاف کو دلوائی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور جو 2018 میں متحدہ قومی موومنٹ کے جو لوگ جیتے ہیں بہادرآباد کے، وہ بھی سب کے سامنے کہ الطاف حسین کے نام پر ووٹ ملا تھا۔ اور پھر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بائیکاٹ کر کے دو مرتبہ بائیکاٹ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ووٹ بینک آج بھی الطاف حسین کے نام پر ہے، اور الطاف حسین واحد لیڈر ہیں کراچی اور حیدرآباد کے جو تمام نشستیں جیت سکتے ہیں، اور عوامی مینڈیٹ ان کے ساتھ ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جب تک بانی متحدہ الطاف حسین اور اس کی جماعت پر پابندی نہیں ہٹائی جائے گی اس وقت تک یہ کبھی محسوس نہیں کیا جائے گا کہ فوج کا اب سیاست میں کردار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے عوامی مینڈیٹ کا آپ خیال رکھتے ہوئے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب وہ خود بھی یہ کہہ چکے ہیں، اور پوری قوم کی یہ جو 7 کروڑ لوگ ہیں اردو بولنے والے جو بانی متحدہ الطاف حسین کے فالوور ہیں، ہمدرد ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے آپ سے کہ چونکہ نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے وہ عوام پر اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف جو پابندی عائد ہے، ان کی جماعت پر پابندی عائد ہے، یا ان کے کارکنان کو جو جھوٹے مقدمات میں قید و بند کیا ہوا ہے ان کی بھی رہائی عمل میں لائی جائے، اور بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف جو پابندی ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ تو ناظرین، میں جو بانی متحدہ الطاف حسین پر جو مقدمہ دائر ہوا ہے اس حوالے سے جو بھی خبریں ملتی رہیں گی وہ انشاءاللہ اس سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔